ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سلطان تنویر کے پاس پی ٹی آئی سے جو بلے کا نشان لیا گیا ہے اس قانون کو چیلنج کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ عدالت کے سامنے رکھا ہے کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے بلہ نشان لینے کے بعد پارٹی سے لوگوں کو الیکشن کرنے سے روک دیا ہے کہ پارٹی کے طور پر آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں، آپ صرف اور صرف بلے کے آپ جو انتخابی نشان ہے اور آزاد امیدوار۔ سیکشن 215 آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے۔ سلنٹ سنگل جج نے آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 1 میں یونین اور ایسوسیشن ٹریٹ کر لیا ہے، جبکہ پارٹی جو ہے وہ پارٹی پوری ایک مکمل پارٹی کے طور پر الیکشن لڑ رہی ہے۔ اور پیچھے بھی سلمان اکرم راجہ کی پٹیشن میں بھی الیکشن کمیشن کو بھجوایا تھا، اور الیکشن کمیشن نہ کورٹ ہے نہ ٹرائبیونل ہے۔ الیکشن کمیشن کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ڈیکلیریشن دے، اور اگر یہ کام کرنا ہے تو آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے، وہ اس کے لیے سول کورٹ جانا پڑے گا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی جرمانہ لگا سکتا ہے پارٹی کے سمبل لینے کے اوپر، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ سمبل ہی لے لیں، اور یہ جو ہے آئین کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے۔ 17 ممبر بینچ راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا اور 11 ممبر بینچ محترمہ بے نظیر بھٹو کے کیس میں یہ فیصلہ کر چکی ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ 17 سب آرٹیکل 1 کے اندر جج نے کہا، وہ بتایا گیا کہ وہ ایسوسیشن اور یونین کے متعلق ہے، اس میں پبلک آرڈر اور موریلٹی کی بات ہے، اور پینلٹی اگر لگانی بھی ہے تو پہلے سزا دیں گے تو پینلٹی لگائیں گے نا، تو پہلے تو سزا دینے کا سیکشن ہی کوئی نہیں ہے۔ سیکشن سزا دیں آپ، اس کے بعد پینلٹی آپ لگا سکتے ہیں، تو اس لیے اس سیکشن کو جو 17 سیکشن 215 الیکشن ایکٹ کا، اس کو آئین سے متصادم قرار دیا جائے۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر۔ السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میں ایس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ چیزیں تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور بدماشیاں بڑی واضح طور پر سمجھ آ رہی ہیں۔ آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ کس طرح پارٹی کی اکثر تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو اٹھایا جا رہا ہے، جھوٹے مقدمے۔ آج بھی ہائی کورٹ میں کوئی 10 کے قریب کیسز میں ایسے دیکھ کے آیا ہوں، بڑی کوفت ہو رہی ہے اس بات کی، اور الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بنا ہوا ہے اور ریلی اس معاملے کو دیکھ لیجیے۔ یہ پری پول بریگی کے اور یہ دھاندلی کے اس سے بڑے اور ثبوت کیا ہوگے؟ ریکارڈ اکٹھا ہو رہا ہے۔ کم از کم پاکستان تحریک انصاف نے لوگوں میں اتنی اویئرنیس دے دی ہے کہ ان سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا حالات کس سمت میں جا رہے ہیں، انہیں یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اور اسی لیے وہ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، اور اس کے رزلٹ بھی پازیٹیو ملیں گے۔ آپ کو یاد بتا دوں میں آپ کے سامنے میں نے کل یوسف کا بھی کیس ایک رکھا تھا، اور اس میں ان کا رشتہ دار اور ابھی تو خود ان پہ پریشر ڈالے ہیں کسی طرح سے، اور کمال کی بات ہے کہ کچھ پی ٹی آئی میں ہمارے اپنے دوست احباب بھی جو ہے، میں نام نہیں لے رہا کسی کینڈیڈیٹ کا، کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آؤٹ ہو گیا۔ بالکل آؤٹ نہیں ہوئے، انہوں نے کوئی دستبرداری نہیں دی ہے۔ جعل سازی سے دستبرداری اگر لی بھی گئی ہے، الیکشن کمیشن کو بھی لکھ دیا ہوا ہے، صوبائی الیکشن کمیشن کو بھی لکھ دیا، ریٹرننگ آفیسر غائب ہوا بیٹھا پھر رہا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عدالتوں کے سامنے لائی جا رہی ہے۔ اس سے آگے آج شروع میں آپ نے دیکھ لی ہوگا انتخابی نشان کے حوالے سے کوئی 1.5 گھنٹہ آج بحث ہوئی ہے، بلہ لیا نہیں جا سکتا۔ مین آرگومنٹس آپ نے شروع میں سن لیجیے۔ میں بتا دوں آپ کو، سیکشن 215 جو ہے جس تاریخ سے آیا ہے وہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ وہ کیا ہے؟ قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ اور اگر ہم ان چیزوں کو اس کانٹیکس میں نہیں دیکھیں گے تو بات نہیں آئے گی۔ تو آپ کو سمجھنا یہی ہے کہ الیکشن کمیشن نہ کورٹ ہے نہ ٹرائبیونل ہے، وہ دیکھیں نا، آج عدالت صاحب نے بتایا کہ بلہ لینے سے کیا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے امیدوار بھی نہیں ہیں، اور سلمان اکرم راجہ اور یہ ساری چیزیں میں نے کہا جی کورٹ میں ہم رکھ چکے ہوئے ہیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ریویو کوئی فائل کی گئی، میں نے کہا جی ریویو اپنی جگہ پر ہے، الیکشن پرسوں ہیں۔ آج عدالت اس معاملے میں بڑا واضح طور پر اپنا فیصلہ دے، سامنے رکھے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی کے طور پر تو الیکشن لڑ سکتی ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ پارٹی کے طور پر بھی الیکشن نہیں لڑ سکتی ہے۔ پارٹی وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور پارٹی کا وجود رہنا ہے۔ اور ایک اور بڑی زبردست بات ہے کہ پینل پروویژنز ہے، یعنی پہلے تو ایک مین ایکشن تو ہونا، پھر پینل پروویژن آئے گی۔ پہلے کیا ہو، ایک مین ایکشن ہو، پھر آپ پینل پروویژن کی طرف جائیں گے۔ اب ایسے تو نہیں ہے نا کہ مین ایکشن کوئی ہوا نہیں اور آپ کے جی پارٹی سمبل لے لیا، بھائی اس میں جرمانہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ اور اگر آپ سمبل اور آپ نے یہ ججمنٹ وائلیشن کی ہے۔ راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن 17 ممبر بینچ ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو یہ تقریباً 12 ممبر بینچ ہے، کہ جس نے سارے 11 ممبر بینچ تھا جس میں سارے معاملے کو دیکھا تھا اور بتایا تھا کہ پارٹی الیکشن کوئی اہمیت رکھتی نہیں ہے۔ یعنی پارٹی الیکشن کا یعنی اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں
تو دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ججز کے مختلف ریمارکس تھے کہ لرنڈ سنگل جج نے اچھا پھر یہ مجھے مجبوراً کہنا پڑ گیا ججمنٹ میں غلطی ہے, جج بھی غلطی کر سکتے ہیں. وہ آرٹیکل 17(1) میں لے گئے, آرٹیکل 17 بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے, وہ یونین اور ایسوسیشن میں لے گئے. وہ پاکستان بھائی سیاسی جماعت جو ہے وہ ایسوسیشن یا یونین نہیں ہوتی ہے, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا علیحدہ ڈسٹنکٹ کریکٹر ہے, اس کا 17 سب آرٹیکل 2 کو سامنے رکھتے ہوئے, اور اسی لیے اس چیز کو بھی عدالت کے سامنے بتایا. پھر عدالت اپنا کہہ لیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ بہ گئی, جی سپریم کورٹ نے تو قائل ہی وائریز کی بات ہے, نہ لاہور ہائی کورٹ نہ پشاور ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کا جب ججمنٹ آیا تو پھر اس کی وائریز کو میں نے چیلنج کیا ہے, اور اسی لیے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے لے کے میں نے سنگل جج جو ہے وہ مس انٹرپریٹیشن کر گئے ہیں, وہ اپنی دانست میں وہ کہہ گئے ہیں, حالانکہ اس کا تعلق ہی نہیں ہے, نہ پبلک آرڈر کی بات ہے, نہ ان دی انٹرسٹ آف انٹیگریٹی, سب آرٹیکل 2 بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے 17 کا, ان دی انٹرسٹ آف انٹیگریٹی آف پاکستان اینڈ سوورینٹی کے, اس کے علاوہ آپ پارٹی سے لے نہیں سکتے. اس میں فیصلہ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سلطان تنویر نے فیصلہ اس پہ محفوظ کر لیا. پوری میں نے کوشش کی کہ ایک ایک چیز میں سامنے رکھتا چلوں. آگے چلتے ہیں, میں جو کہ وقت ذرا کم ہونا ہے, اور میں جو کہ میڈیا سے ڈسکشنز میں نے جتنی کی ہے, سیکشن 100 پہلے عمران ریاض کے بارے میں. عمران ریاض کی جو فیملی ہے وہ عمرہ کرنے باہر چلی گئی ہے, مختلف درخواستیں دے رہے ہیں کہ نام نکالے, لیکن وہ نام نکال نہیں رہے. اور عمران ریاض نے اپنا پروگرام شروع کر دیا ہے, ویلاگس پہ آ رہے ہیں, اس کے عوام کے سامنے وہ ہر چیز سامنے رکھ رہا ہے, اور ایک ایک چیز جب سامنے آ جائے تو پھر تو کوئی بات رہ نہیں گئی نا, پھر تو ہر ایک ایک چیز ریکارڈ کے اوپر ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا. اور اب بات ہم کر رہے ہیں میرٹ کی, ہم احسان نہیں مانگ رہے ان سے, کوئی احسان نہیں مانگ رہا ہے, ہم بات کر رہے ہیں جو قانون کہتا ہے. عمران ریاض کا کوئی پرچہ نہیں ہے, ایف آئی اے نے زبردستی نام رکھا ہوا ہے, تو ایف آئی اے اس طرح نام تو نہیں رکھ سکتی ہے نا, کس بنیاد پہ نام رکھ سکتی ہے. اب ایسے تو نہیں جس کا دل چاہے اٹھا کے نام ڈال لیں, جتنے پرچے ہیں سارے ہم نے خارج کروا دیے ہوئے ہیں. آج جیسے شجاعت علی خان صاحب کے پاس تھا, وہ کال لسٹ بیک گراؤنڈ پہ میری جو دفتر کی ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہوگی, اس سے پتہ لگ جائے گا سارے کیسز کے کانٹیکس میں. تو یہ اور میڈیا سے جو میں نے گفتگو کی, عمران ریاض خود آئے تھے آج ہائی کورٹ میں, اور جو گفتگو میں نے کی وہ سن لیجیے. عمران ریاض کا نام پی این آئی لسٹ میں لگانے کی درخواست کی سماعت ہوئی. عدالت کے سامنے متفرق درخواست دائر کی گئی تھی کہ بار بار لکھا گیا ہے سیکٹری ایف آئی اے کو کہ نام نکالا جائے, ان کا خاندان سارا باہر جا چکا عمرہ کرنے کے لیے, لیکن عمران ریاض یہاں پر موجود ہے. سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ کیس کی سماعت 15 فروری کے لیے لگی ہے. عدالت کو بتایا یہ درخواستیں فیصلہ کر دیں, تو عدالت کا اگر درخواستیں فیصلہ کریں گے تو عدالت پھر مین پوائنٹ نہیں دے سکتی ہے. عدالت سے پھر یہی گزارش کی گئی ہے کہ یہ سارے معاملات کو دیکھا جائے, اور باقاعدہ جو ہے اپنا ایف آئی اے نے کہا ہے کہ نام نکالنے کا, لیکن ابھی تک نام نہیں نکالا. 15 فروری سے پہلے نام نکل جائے تو عمران ریاض عمرہ کرنے جا سکتا ہے. آخر میں چلتے ہیں دفعہ 144 کے حوالے سے. یہ جو الیکشن کے دن میں کمپین نہیں کرنے دے رہی, اسلحے کے نام پہ بے وقوف بنایا ہوا ہے, جیسے شاہد بلال حسن کے سامنے یہ سماعت آئی, عدالت کے سامنے بڑے اس پہ نوٹس کروا لیے ہوئے تھے, اس پہ عدالت سامنے بحث ہوئی کہ یہ طے کرنا پڑے گا کیا ہوم سیکٹری کو اجازت ہے کہ پورے پنجاب میں کاٹے بلانچی ایسی آنکھیں بند کر کے دفعہ 40 لگا دے, تو 144 لگا دے, کیوں لگا دے؟ جب کوڈ آف کنڈکٹ دیا, اس کوڈ آف کنڈکٹ پہ عمل درآمد کرنا, اس کوڈ آف کنڈکٹ کو سامنے رکھ کے الیکشن کمیشن نے تو کوئی نہیں کہا. الیکشن کمیشن کہتی کہ جناب دفعہ 144 لگا دے, پھر تو بات سمجھ میں آتی, پھر تو لاجک بھی سمجھ میں آتی ہے. اس طرح کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. 144 کے اوپر بھی میں نے میڈیا سے گفتگو کی, وہ سن لیجیے گا. سیکشن 144 کے نفاذ کے اوپر بھی عدالت کے سامنے جیسے شاہد بلال حسن کی کورٹ میں سماعت ہوئی. الیکشن کمیشن اپنا ایک پورا پیرامیٹر دے بیٹھی ہے, اور الیکشن کمیشن نے ساری کی ساری کوڈ آف کنڈکٹ کے ذریعے چیزیں بتا دی ہیں, اور جو 16 اکتوبر سے جاری ہوا ہے. یہ 23 جنوری کو جو ہوم سیکٹری نے 144 لگائی ہے اپنا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ جناب 5 یا 5 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے یا اسلحہ کیری نہیں کر سکتے, یہ ساری کنڈیشنز اس کے اندر موجود ہیں. تو اس سٹیج کے اوپر لگا کر پابندہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو روکا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن میں نہ آ سکے. سیکٹری ہوم کا یہ اختیار نہیں ہے, اگر ایسا کوئی اختیار استعمال کرنا تھا تو الیکشن کمیشن نے تھا. عدالت نے سرکاری وکیل کی بھی بحث سن کر فیصلہ محفوظ کر لیا. میں ذرا اپنا ذاتی اوپینین میں اجازت چاہتا ہوں, میرے پاس چونکہ وقت کم ہے, میں نے کوشش کی ہے جتنا بھی چیزیں ساری آپ تک بتاتا چلوں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.